تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین آقا نامدار ادبی کارکار حقیقی کردار رحمت پروردگار بے چین دل کی قرار انتصار انتصار ہم غریبوں کے مددگار احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کو کروڑوں درود و سلام مشکل پاک. آج جمعۃ المبارک 17 رمضان المبارک ہے. رمضان شریف کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نوازشات بخشش اس کی مغفرت اس کی طرف نوازنے کا ماہ مقدس ہے. اور پھر اس کا دوسرا عشرہ اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے. تو دوسرے عشرے کے ایام آج 17 رمضان المبارک ہے. اور اس سے بڑھ کر جہاں یہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عنایات کے پیغامات کا امین ہے، وہاں اس مہینے کو اسلامی تاریخ کے اندر بے شمار اہمیت حاصل ہے. گزشتہ دنوں کے اندر حضرت ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ خاتون جنت بنت رسول سلام اللہ تعالیٰ علیہا، ان کے ایام اور صحابہ کرام تابعین شہداء اسلام کے ایام گزرے ہیں. آج کا دن جمعہ شریف کا دن بھی ہے اور 17 رمضان اصحاب بدر اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، آج اس کا دن ہے اور اتفاق سے جمعہ المبارک بھی ہے اور تاریخ بھی وہی 17 رمضان المبارک ہے. اور آج کے دن ہی ام المؤمنین عفیفہ کائنات رفیقہ حیات رسول حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا یوم وصال ہے. اور اگلے جمعے سے پہلے 21 رمضان مبارک امیر المؤمنین امام المتقین قاتل المحققین اسد اللہ الغالب العظیم الغالب المنور العجائب والغرائب عقیل رسول زوج رسول والد حسنین طیبین حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا اسد اللہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم
آپ کا جو شہادت ہے یہ اتنا خوبصورت جو گلدستہ اور حسین سنگم ہمارے پاس ہے، اس کو نہیں کر سکتے ہوئے میں جب بھی باتیں نمازی مناسب رہ گیا عرض کروں گا اصحاب رسول ہوں، ازواج رسول ہوں، اصحاب بدر، ان ساری چیزوں کی نسبت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جن جن اشیاء کو حضور سے حاصل ہے ان کا درجہ، ان کا مقام، فضیلت، عظمت، ان کا مرتبہ کائنات کے اندر ہمیں بلند نظر آتا ہے۔ جس طرح حضور کے ساتھ چیزوں کی نسبت ہو جائے، بندوں کی نسبت ہو جائے، جماعتوں کی نسبت ہو جائے، کتابوں کی نسبت ہو جائے، تو اس کا مرتبہ مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر اس دور کے اندر بھی کسی بندے کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کی مضبوط ہو جائے تو اس کا کردار زمانے کے اندر لوگوں کو اجلا اور نکلا دکھائی دیتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو فضیلت، یہ عظمت، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے، خاص اس کی طرف نوازی ہوتی ہے، اور یہ سعادت بغیر اس کے کرم کے کسی کو میسر نہیں آتی۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بے مثال ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت یہ ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، باپ بھی صدیق ہے اور بیٹی صدیقہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم حضور کے نکاح کے اندر اور سرکار کے وصال کے بعد 40 سال سے زائد عرصہ یہ زندہ رہی، اور 40 سال سے زائد عرصہ تک صحابہ کرام سمیت دین کا علم ان سے حاصل کرتے رہے۔ یہ محدثہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، فقیہہ بھی ہیں، منزہ بھی ہیں، اور شریعت کی مبلغہ بھی ہیں۔ ان کا کردار اتنا عظیم و شان کردار ہے زمانے کے اندر کہ اگر ان کے کردار پر ہی بات کی جائے، آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کے کردار اور عظمت کی فضیلت کون بیان کر سکتا ہے کہ جس کے کردار کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر 18 آیتیں نازل فرما ہے۔ یعنی قرآن پاک کی 18 آیتیں جس کی طہارت کے اندر، جس کے کردار کی پاکیزگی کے اندر، جس کی طبیعت کی لطافت اور نفاست کے اندر قرآن پاک کی 18 آیتیں اترے، سورہ نور نازل ہو، آپ اندازہ فرمائیں کہ اس کے زندگی اور اس کے کردار کے نور کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق تعالیٰ، نعرہ حیدری۔ اور اگر محبت حضور کی اندازہ لگائیں تو صحابہ کرام نے ایک مرتبہ سوال ہوا حضور سے، یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ دنیا میں پیار کس سے کرتے ہیں؟ ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں سب سے زیادہ پیار اپنی زوجہ عائشہ صدیقہ سے کرتا ہوں۔ اپنی ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ لیکن حضور کا فیصلہ ہے، حضور فرما رہے ہیں۔ آج تو اگر کسی مرد سے پوچھا جاتا ہو سکتا ہے وہ بات چھپا دیتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ساری کائنات کے سامنے بیان کرنا، حضور نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ صدیقہ سے۔ عرض کی یا رسول اللہ، سوال کرنے والے نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مردوں میں سے پوچھ رہے تھے، آپ کسی مرد کا نام لیں گے؟ حضور نے فرمایا اگر مردوں کا سوال کرتے ہو تو مجھے اس کے باپ ابو بکر سے زیادہ پیار ہے۔ دینی نہیں ہو ضرورت، مجھے ابو بکر سے زیادہ، مطلب یہ کہ باپ ہو بیٹی ہو، ان کا کردار اتنا عظیم و شان کردار ہے کہ جو کردار حضور کو پسند ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ہیں، اور امت کے اندر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحابہ کے اندر مقام ہے وہ کسی اور صحابی کا نہیں ہے۔
حضور کے بعد حضور کی مسند کے وارث بنے، مصلی رسول کے وارث بنے، یہ بڑا خدمات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے گھر کے اندر ایک پشت نہیں 4 پشتیں مقام صحابیت پر فائز ہیں۔ حضرات گرامی، اسی طرح اگر نسبتوں کی بات کی جائے تو آج جو دن ہے یہ اصحاب بدر، پہلی جنگ بدر جو ہے وہ آج کے دن لڑی گئی، اور اتفاق کی بات ہے جمعہ المبارک کے دن تھا، جمعہ المبارک کا دن تھا۔ اب چند باتیں جو ہیں وہ بڑی قابل غور ہیں۔ یہ بدر کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے اگر بندہ ان کو سمجھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکے سے، ہجرت فرما کے مدینے آ گئے، اور جب مدینے آئے تو ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا جانتا ہے کہ حالات کیسے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات کے اندر ہجرت فرمائی وہ حالات کوئی خوشگوار حالات نہیں تھے، انتہائی تنگ دست حالات تھے۔ یعنی نبی پاک کے غلاموں پر، حضور کے کلمہ پڑھنے والوں پر مکے کی زمین تنگ کر دی گئی تھی، اور اس طرح تنگ کی گئی ان پر وہاں پر جینا مشکل ہو گیا۔ اور پھر ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، پیارے محبوب اپنے غلاموں کو لے کر آپ مدینہ کی طرف ہجرت فرما دیں۔ حضور تشریف لے آئے، حضور کے پیچھے، اور جنہوں نے ہجرت کی کل بچے، عورتیں، مرد، غلام، یہ سارے کے سارے ملا کر ان کی ساری تعداد مجموعی طور پر 700 کی بنتی ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ وقتاً فوقتاً جو مدینے سے ہجرت، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، کوئی بعد میں آئے کوئی پہلے آئے، یہ پوری کی پوری جو تعداد ہے نا یہ 721 یا 723 اس کے قریب یہ تعداد بنتی ہے جو مکے میں آ کر آباد ہوئی۔ اب مکے میں جب مدینے میں جب آ کر آباد ہوئے تو مدینے کے لوگ جنہوں نے ان کا استقبال کیا ان کو انصار کہتے ہیں، جنہوں نے ان کی مدد کی۔ حالات یہ تھے کہ مدینے کے اندر آ کر یہ مہاجرین ٹھہرے، ان کو مہاجرین کہا جاتا تھا، ہجرت کر کے آئے تھے، اور حالت یہ تھی کہ جب مکے سے چلے تھے کسی کے پاس سواری نہیں تھی، کسی کے پاس لباس تن کا پورا نہیں تھا، سر پہ پگڑی تھی تو قمیض نہیں تھی، قمیض تھی تو پگڑی نہیں تھی، اور اسی طرح اگر جوتا نہیں تھا، جوتا تھا تو چادر نہیں تھی، چادر تھی تو جوتا نہیں تھا۔ اس طرح مکے سے نکل کر مدینے آئے، اور مدینے میں جب پہنچے تو اپنا مکان بھی نہیں تھا، رہنے کے لیے چھت نہیں تھی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پیارے آقا، آپ جب مدینہ شریف کے اندر تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے اندر، ان کے گھر کا ایک حصہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے وقف کر دیا، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا۔ اسی طرح مواخات مدینہ پھر ہوا، بات لمبی ہو جائے گی کہ مدینے والوں کو سب کو انصار کو اکٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑا، ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا، ایک انصار اس کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا، مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا۔ جن کے پاس گھر کے 2 کمرے تھے، ایک کمرہ انہوں نے مہاجر کے لیے دے دیا، ایک اپنے لیے رکھ لیا، 2 حویلیاں تھیں، ایک حویلی مہاجرین کے لیے خالی کر دی، ایک اپنے لیے رکھ لی، اور اسی طرح سواریاں 2 تھیں، ایک سواری اپنے آنے والے بھائی کو دے دی، ایک اپنے لیے رکھ لی۔ یہ ایک ایسا منظر قائم ہوا مدینے کی سرزمین پر جس میں فلک نے دیکھا کہ انسانوں نے اپنے جگر کاٹ کے اپنے بھائیوں کے حوالے کر دیے اور ان کو اپنا بھائی بنا لیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ مولا علی رہ گئے، مولا علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو مولا علی نے جب دیکھا کہ ہر کوئی بھائی بن گیا، عرض کی یا رسول اللہ ہر کسی کو اپنا بھائی مل گیا، آپ نے مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا، میرا بھائی کوئی نہیں بنا۔ حضرت علی کو حضور نے پریشان دیکھا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے، تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ جی یا رسول اللہ، کیا فرمایا میں نے ہر ایک کو کسی کا بھائی بنایا ہے، اور تیری شان یہ ہے کہ یا علی لو آپ کا عزیز دنیا اور آخرہ، علی کی دنیا کے اندر بھی محمد کا بھائی ہے، اور قیامت کے دن بھی تو مصطفیٰ ہے۔ فرمایا یہاں بھی تیرا بھائی مصطفیٰ ہے، وہاں پر بھی تیرا بھائی مصطفیٰ ہے۔
والی خوش ہو گئی. یہ مواقعات مدینہ. 1 سال کا عرصہ گزرا. اب آپ اندازہ لگائیں 1 سال گزرا. یہاں پر مدینے کے اندر اگر آپ سمجھیں کہ مدینے کے اندر بڑی سیف جگہ تھی، یہاں پر مسلمانوں کو مزاحمت کا سامنا نہیں تھا. نہیں، یہاں پر مکے کے اندر مشرکین تھے، یہاں پر عیسائی تھے، یہاں پر یہودی تھے. یہودی اسلام کے سب سے زیادہ مخالف ہیں، عیسائی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں. یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور ان سے بڑھ کر جو خطرناک یہاں پر جماعت تھی وہ منافقین کی پیدا ہوئی تھی. یہ 3 ایسے گروہ تھے جو اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ تھے، اور اس خطرے کے اندر رسول اللہ نے مدینے کے اندر ڈیرے لگائے تھے. پھر سن لے، سامان نہیں تھا، گھر نہیں تھا، لباس مکمل نہیں تھا، معیشت مسلمانوں کی انتہائی کمزور تھی، اور طاقت صرف 723 بندے یہاں پر عورتوں بچوں سمیت آئے تھے، اور باقی سارے کے سارے یہاں پر انصار تھے جو ان کی مدد کرنے والے تھے. یہاں پر مسجد بنانی تھی، مسجد کے لیے جگہ نہیں تھی. حضور نے فرمایا مسجد کی زمین خریدنی ہے. صحابہ کرام نے پیسے دیے، چندہ اکٹھا ہوا، مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی، کھجوروں کی چھپر بنائی گئی، اور کھجوروں کی شاخوں کے ساتھ اس مسجد کا ایک نقشہ بنایا گیا. حالت یہاں پر یہ تھی، 1 سال اسی کشمکش کے اندر گزرا، انہی حالات کے اندر گزرا. 1 سال گزر گیا، اور پھر اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی. اور آیت کیا نازل ہوئی؟ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. حالات پہلے ہی ذکر تھے، یہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے. اب اللہ کی طرف سے جگہ دیا، روزے فرض ہو گئے. پہلی مرتبہ روزے ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے. جب روزے فرض ہو گئے، ادھر رمضان کے روزے مسلمان رکھ رہے ہیں. افطاری کے لیے ساز و سامان بھی کوئی نہیں ہوتا. ایک کھجور کے ساتھ کئی لوگ جو ہے وہ افطاری کیا کرتے ہیں. میرے پیارے دوستوں ذرا اندازہ کرو، جب حالت یہ تھی 1 سال گزرا تھا، مسلمان اپنے قدموں پر ابھی کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے، روزے بھی فرض ہو گئے تھے، معیشت بھی ابھی بڑی کمزور تھی. یہ سارے کے سارے حالات حضور کے سامنے تھے. حالت یہ کہ مسلمان مدینے سے باہر نکلتے تو مکے والے انہوں نے مکے کے اندر رہ کر بھی مسلمانوں کا پیچھا نہیں چھوڑا. مسلمان کہیں سفر پر جاتے، راستے میں ان کو لوٹ لیتے، ان کا مال مویشی باہر چرنے کے لیے جاتا، ان کے لوگ وہاں سے چوری چھپے آتے، ان کے مال مویشی اٹھا کر لے جاتے. یعنی پھر بھی وہ پیچھے نقصان سے نقصان اور نقصان پر نقصان مسلمانوں کا کر رہے تھے. یہ سازشیں جو ہیں یہ دستور قائم تھی کہ اللہ کی طرف سے جبریل آئے. جبریل نے حضور کو حکم دیا کہ یا رسول اللہ، اب ابو سفیان 40 بندوں کے ساتھ قافلہ لے کر جا رہا ہے. بندے تھوڑے ہیں، مال ان کے پاس زیادہ ہے. بہترین موقع ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں. آپ مال لوٹ لیں، مال غنیمت ہاتھ آ جائے گا. آپ اپنے شہیدوں کا بدلہ لے لیں گے، جو بندے اٹھا کر لے گئے ان کو واپس بلا لیں گے. آپ یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں. ابو سفیان آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ باتیں مشورہ کر رہے تھے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جس طرح آپ حکم دیتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا مجھے جبریل نے کہا ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابو سفیان کا اگر لشکر کنٹرول کر دیا جائے تو مال ہاتھ آ جائے گا، لیکن یا رسول اللہ اگر جہاد پر صحابہ نکل پڑے نا تو یہ شہید ضرور ہوں گے، لیکن اسلام کو عزت ملے گی. بدلہ بھی لے لیں گے، اسلام کو عزت بھی ملے گی، مال غنیمت بھی ہاتھ آ جائے گا. لیکن بندوں کو نکلنا پڑے گا، تلواروں کے سامنے چھنی ہونا پڑے گا، گردنیں کٹیں گی، خون بہہ جائے گا. آقا آپ دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ فرما رہے ہیں. بات ابو سفیان کا ابو سفیان نے ایک بندے کو بھیجا، اونٹ کی نکیل توڑ کر مکے کے اندر دوڑ کے جا کے ابو جہل سے کہے کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا. کافر مشتے لوگ
ابو جہل نے وہاں پر لشکر تیار کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں۔ لیکن ابو سفیان بڑا ڈھاک قسم کا آدمی تھا، اس نے رستہ بدل کے دوسرے راستے سے یہ مکے پہنچ گئے۔ ابھی وہ تیاری کر رہے ہیں، اس نے کہا میں تو آ گیا ہوں اور میں ان سے بچ کے نکل آیا ہوں، وہ ہمیں لوٹنا چاہتے تھے۔ ابو جہل نے کہا اچھا ایسے کرتے ہیں، کیونکہ ہماری تیاری مکمل ہے، قافلہ ہم نے تیار کر لیا ہے، لشکر تیار ہے، تو مسلمانوں کے اندر اتنی ضرورت کہ وہ بار بار ہمارا راستہ روکے، ہم مسلمانوں کو سبق سکھاتے ہیں اور وہاں چلتے ہیں۔ 1000 جنگجو بدماش قسم کے اس نے بڑے بڑے جنگجو اکٹھے کیے اور بڑے بڑے قبائل کے لوگ ان سے معاونت اکٹھی کی، اور حالت یہ تھی کہ 1000 اونٹ، کتنا 1000 اونٹ انہوں نے اس کے اندر شامل کیا، 300 گھوڑے جنگ کے لیے، تلواریں بے پناہ، نیزے، برچیاں، بھالے، آلات حرب و ضرب بے پناہ اکٹھے کر لیے۔ اب ابو جہل کا دل کرتا تھا کہ مسلمان کمزور ہیں، تھوڑے سے تو ہے، جائیں گے ان کا تماشا بنائیں گے، ان کو للکاریں گے، پکاریں گے، وہ میدان میں نکلیں گے، ان کی گردنیں کاٹیں گے اور پھر ان پر اپنا تسلط قائم کر کے فتح کے للکارے بجاتے ہوئے واپس آ جائیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی ہے جو ہمیں شکست دے دے؟ ہماری طاقت کی داد دنیا جانتی ہے، اور پھر اگر ضرورت پڑی تو بڑی کنانہ پیچھے پورا قبیلہ ہے، وہ ہماری مدد کو آ جائیں گے، فلاں قبیلہ آ جائے گا، فلاں قبیلہ آ جائے گا۔ پوری طاقتیں اس وقت کی بین الاقوامی جو مسلمانوں کے خلاف ہے وہ ساری کی ساری آ جائیں گے اگر ضرورت پڑی۔ ابو جہل نے اس خوشبختی کے اندر لشکر کو تیار کر کے ابو سفیان کو بھی ساتھ ملایا، یہ مکے کے بڑے بڑے جو سردار تھے یہ سارے نکل پڑے۔ مکے میں صرف ایک بندہ رہ گیا، ابو جہل آ گیا۔ یہ کارواں اپنا لشکر لے کر مدینے کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کے پیارے رسول میرے آپ کے پیارے آقا خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، میرے آقا نے صحابہ کرام کو جمع فرما لیا، فرما میرے ساتھیوں آ جاؤ، میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے مشورہ کیا، اپنے صحابہ کو جمع کیا، مہاجرین کو بھی بٹھا کر لیا، انصار کو بھی بنا لیا، جناب صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بھی، یہ سارے کے سارے صحابہ کی مشاورتی کمیٹی جمع ہو گئی۔ حضور نے فرمایا ابو سفیان کو اپنا لشکر بچا کر چلا گیا ہو، لیکن ابو جہل نے وہاں پر لشکر اکٹھا کیے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے مدینے سے مکے سے چل پڑے، مدینے آ رہے۔ میرے صحابہ، میں تم سے پوچھنا ہے کیا مدینے کے اندر رہ کے ان کا مقابلہ کرنا ہے یا میدان کے اندر جا کے ان کا مقابلہ کرنا ہے؟ حضور نے مشورہ کیا کہ جنگ کرنی ہے، یہ بتاؤ مدینے میں رہ کے کرنی ہے یا باہر نکل کے کرنی ہے؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ریاست مدینہ میٹنگ ہو رہی ہے اور یہاں پر اس کو شورا کہہ رہے ہیں، اس کو اسمبلی کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کے غلاموں کی بیٹھی ہے، ایک نبی پاک کے غلام نے آگے سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے حالات کو دیکھیں، آپ حالات کو دیکھیں، کسی کے پاؤں میں جوتا ہے تو پگڑی نہیں، پگڑی ہے تو قمیض نہیں، کسی کی حویلی نہیں، کسی کے گھر کا دروازہ نہیں، کسی کے گھر کی چھت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ روزے اوپر سے فرض ہے، روزہ کھولنے کے لیے پانی میسر نہیں جاتا، کھجور چھوٹی ہوئی کسی کو نہیں ملتی۔ آقا حالت یہ ہے کہ مدینے سے جب سے آئے ہمارے پاس چیز ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر پورے مدینے سے مسلمانوں کا سامان حرب اور آلات ضرب اکٹھا کیا جائے تو ہمارے پاس تو صرف 8 تلواریں نکلیں گی، 3 گھوڑے ہیں، تو یا رسول اللہ ان کے ساتھ لڑنا ہے، یہ ہم کیسے لڑ پائیں گے؟ اللہ کی قسم کسی صحابی نے یہ بات کہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کون لڑے گا؟ ابو جہل چل پڑا لشکر لے کر، تو مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کرو گے یا میدان میں نکل کے مقابلہ کرو گے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اب کرنے لگے یا رسول اللہ نہ مدینے کی بات ہے نہ میدان کی بات ہے، آپ کی اشارت کے منتظر ہیں، آپ مدینے میں رہ کر لڑانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، آپ میدان میں لے جانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی۔ آقا جب مدینے سے مکے سے چلے تھے یہ جو جان ہے یہ آپ کے سپرد کر دی تھی، آقا جس
جان بھی آپ، یہ جسم بھی آپ کا، یہ مال بھی آپ کا، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ آقا جانو آپ آگے، آپ کی خدمت میں یہ حاضر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق نے اسی طرح اظہار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ زیبا انصار کی طرف بدلا۔ مہاجرین تو وہ ہے پہلی جانوں پر کھیل کر یہ مدینے آ گئے، اب انصار کا کیا اس کے اندر رد عمل ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پڑا تو انصار نے دی ہے، جہاں پر جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ تو زیادہ انصار پر مشتمل ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب انصار کی طرف دیکھا نا تو حضرت مقداد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اب ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم لڑیں گے یا نہیں؟ یا رسول اللہ ہم اس طرح نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح، سبحان اللہ، کہ مشکل وقت آئے تو ہم کہیں نہیں اب آپ جانیں اور آپ کا رب جانیں۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، دشمن نے دائیں سے حملہ کیا دائیں طرف بھی جا کے لڑیں گے، بائیں طرف سے حملہ کیا ادھر بھی ہم بھی جا کے لڑیں گے۔ یا رسول اللہ پیچھے سے کوئی آیا پیچھے بھی جا کے مقابلہ ہم ہی کریں گے، کوئی آگے سے آتا ہوا نظر آیا آگے بڑھ کر بھی اس کا مقابلہ ہم بھی کریں گے۔ یا رسول اللہ آپ کو کبھی زیادہ اٹھانی نہیں پڑے گی، آپ کا تمہارے کرے جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ جسم بھی آپ کا ہے یہ جان بھی آپ کا۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ عہد وفا باندھا ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس طرح کی باتیں کی نا حضور کا چہرہ چمک، حضور خوش ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا جذبہ اور شوق اور جہاد اور قربانی کا یہ انداز دیکھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے مدینے کے اندر مدینے کے اندر دفاع نہ کیا جائے بلکہ باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے، ان کی پیش قدمی کو روکا جائے، ان کو وہاں پر ان کا جواب دیا جائے۔ سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متفق ہو گئے۔ جمعہ پڑھنے کے بعد ہفتے کا دن تھا، عید ہو گئی، حضور نے فرمایا تیار کر لو۔ سبحان اللہ۔ اب مدینے شہر کے اندر صدا بلند ہوئی الجہاد، ایسی آواز آ رہی تھی لبیک، سبحان اللہ، دلی کی طرف سے آج دیکھیں آج ہماری آتی ہے ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، 22 کروڑ کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی ہیں، ہمارے پاس معیشت بھی ہے، سارا کچھ ہے، دنیا کی ایٹمی طاقت بھی کہلاتے ہیں، 55 سے زیادہ اسلامی ملک بھی اس دنیا پر قائم ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود آج بھی ہمارے حکمران جب بات کرتے وہ کہتے ہیں دیکھیں نا یہ معیشت ہماری معیشت کا مسئلہ ہے، ہم بڑے کمزور ملک ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ امریکہ مسلمانوں کا فیصلہ کرے گا، کشمیر کے اندر بھر مسلمان رہے ہیں، فیصلے کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، فلسطین کے اندر مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے لیکن یہودیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے ہماری تقدیر کا۔ ہم تو ذلت اور رسوائی کو گڑھے کے اندر ہیں۔ میں کہتا ہوں ذرا آج ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے، ریاست مدینہ ہے، یہاں پہ مسابقتیں ہوتی ہیں، اسمبلیاں بیٹھتی ہیں، لیکن صدقے جاؤ رسول اللہ کی اسمبلی پر۔ میں آپ کو تھوڑا سا آپ اگر غور کریں نبی پاک نے 13 سال گزارے ہیں مکے کے اندر، کتنے گزارے؟ 13 سال مکہ زندگی، 10 سال مدینے کے اندر، اور جب 10 سال مدینے کے اندر حضور نے گزارے ہیں تو یہ 10 سالوں کے اندر حضور نے جنگیں کتنی لڑی ہیں؟ 2 قسم کی جنگیں، ایک ہے جن کے اندر حضور نے خود شرکت نہیں کی بلکہ صحابہ کو بھیجا، اور وہ چھوٹے موٹے لشکر چھوٹی موٹی جنگیں جو صحابہ کو بھیج کر کی نا وہ بڑھتی ہیں 72، سبحان اللہ، کتنی بنتی ہیں 72، اور جن کے اندر حضور نے بنفس نفیس شرکت کی جو غزوے ہیں ان کی تعداد ہے 28، سبحان اللہ، 28 جنگیں حضور نے بنفس نفیس کی 10 سالوں کے اندر۔ آج ہمیں ڈرایا جاتا ہے جس ملک کے اندر جنگ لگ جائے اس کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، وہ ہزاروں سال پیچھے چلا جاتا ہے، اس کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، خبردار ایسا سوچنا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا صدقے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دانشور کہوں بھائی، حضور نے نہیں فرمایا معیشت کمزور ہوگی، نہ حضور نے فرمایا جہاد کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، جہاد کے اندر تمہارے لیے عزت ہے، جہاد کے لیے تمہارے اندر طاقت ہے۔ حضور آئے تھے تو گھر اپنا نہیں تھا مدینے کے اندر، جب نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا 10 سال کے بعد 28 جنگیں کرنے کے بعد 9 لاکھ مربع میل پر اسلامی اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر دانشور زیادہ ہے یا حضور سے بڑا دانشور کون ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے ہم اس تعلیم سے دور چلے گئے. ہم لڑنا مرنا نہیں جانتے. جو بندہ مرنا نہیں چاہتا, جو مرنا نہیں جانتا, اس کو زندہ رہنے کا بھی کوئی آسان نہیں ہے. وہ عزت کی زندگی کبھی نہیں گزار سکتا. اور جو عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ اسلام اور شریعت کے مطابق اللہ رسول کے دین کا جب دفاع کرتا ہے اللہ کی قسم, تو پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کے انعام بھی آتی ہے, زمانے میں اس کو عزت بھی ملتی ہے. 28 جنگیں رسول اللہ نے, 28 غزوے, 72 سریے, 28 جنگیں مدینہ کے اندر رہ کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور پھر معیشت اتنی مستحکم ہوئی کہ خدا کی قسم کیسر و کسریٰ کی بادشاہیاں جو ہیں ان کے ماتھے کے تیور بدلتے تھے تو ان کے کلیجے وہاں ان کے پتے پانی ہو جایا کرتے تھے. یہ انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا. بارہ حضور نے مشورہ کر کے صحابہ سے باہر جا کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھائی انہیں لوگ وہاں پر لڑتے ہیں. حضور نے فرمایا نکلو. ہر گھر سے مجاہد نکلنے لگے. جتنے بندے نکلے سرکار لے کر سب کو نکل پڑے. مدینے سے 1 میل دور جب نکلے حضور نے فرمایا صفے بنا لو, میں گنتی کروں تم میں کتنی ہے, تمہاری تعداد کتنی ہے. جب مجاہدین اسلام کی گنتی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 313. سبحان اللہ. اور 313 میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے, ایک 15 سال سے اس کی عمر کا 15 سال, 2 بچے اور 311. باقی یہ ساری ٹوٹل جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور تلواریں حضور نے فرمایا کتنی تلواریں؟ یا رسول اللہ 8 تلواریں. سبحان اللہ. گھوڑے کتنے ہیں؟ 3 گھوڑے ہیں. سبحان اللہ. 2 گھوڑے ہیں. زریں کتنی ہیں؟ 6 زریں ہیں. یہ سامان ہے لڑنے کے لیے. اور کس سے لڑنا ہے؟ بڑی طاقت سے. جن کے پاس ایک وقت ذبح کرنے کے لیے 10 اونٹ ذبح کرتے تھے ایک وقت کے اندر, جن کے کباب بنا کے وہ کھاتے تھے. اور وہاں پر ان کے جذبات جگانے کے لیے نوجوان عورتیں ساتھ تھی. یہ سارے سامان تھے. اور ادھر کیا تھا؟ ادھر پیدل سفر تھا اور روزہ بھی رکھا ہوا تھا. روزہ بھی رکھا ہوا تھا. حضور کے غلام نکل پڑے. نکلتے بدر کا مقام آیا. بدر کا مقام کوئی قریب نہیں, 80 میل چل کر جانا ہے. 80 میل کے فاصلے پر چکیر میدان ہے. کچھ دن پہلے پہنچ چکا ہے. انہوں نے ڈیرے لگا لیے جو سخت زمین تھی. وہاں پر اس زمین پر جا کے قبضہ جما لیا. جس میں پانی تھا, پانی پر اپنے پہرے بٹھا لیے. ادھر اللہ کے رسول کی جماعت میں پہنچی, وہ پہلے پہنچے ہوئے تھے. حضور کے پاس کرکٹ میدان ریتلا علاقہ آیا, پانی بھی نہیں ہے. پہنچتے ہی صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جاتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ایک ٹیلا, اونچا ٹیلا دیکھ کر وہاں پر ایک چھپر بنایا اور اس چھپر کے اوپر ایک خیمہ لگایا. عربی میں اس کو قریش کہتے ہیں. اور اس کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا. آپ یہاں بیٹھے اور باقی غلام باہر ہیں. حضور نے فرمایا کفار مکہ آ گئے اپنی طاقت کو جمع کر کے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی پرواہ نہیں, سبحان اللہ, کوئی پرواہ نہیں, وہ سامان لے کر آئے, ہم جانے لے کر آئے. یا رسول اللہ ان کے پاس پانی ہے, ہماری زبانوں پہ ضرورت ہے. یا رسول اللہ وہ گانا بجا کر اپنی طبیعت بحال کرتے ہیں. ہم راتوں کو نماز پڑھ کے تراویح کر کے اللہ کے سامنے جھکتے ہم اپنے آپ کو کرانا اور طاقتور کر لیتے ہیں. یا رسول اللہ کوئی معاملہ نہیں ہے, کمزوری کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ بس آپ کی دعائیں چاہیے. سبحان اللہ. رات ہوئی پہلی رات جو گزری ہے, اللہ کے پیارے رسول اپنے خیمے کے اندر چلے گئے. حضور نے سر سجدے کے اندر رکھا. سر سجدے کے اندر جب سرکار نے رکھا حضور رونے لگے. اللہ کی بارگاہ کے اندر بار بار روتے جاتے تھے, بار بار آنسو نکل آتے سرکار کے. حضور کے آنسو زمین پر ٹپ ٹپ کرتے
آیا اپنی جماعت کو، اگر یہ بندے مار کھا گئے، یہ سارے کے سارے آج مارے گئے نا، قیامت تک تجھے اللہ کوئی نہیں کہے گا، تجھے رب کہہ کے کوئی نہیں پکارے گا، تجھے سجدہ کوئی نہیں کرے گا، تجھے لا شریک کوئی نہیں کہے گا۔ یاد میں یہ بے مثل جماعت تیری بارگاہ کے آگے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور اتنا روئے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں پہرے پہ تھا تو میں نے دیکھا حضور کی چادر، روتے روتے حضور کی چادر سجدے کی حالت میں زمین پر گر گئی۔ آپ فرماتے ہیں ریتلی جگہ تھی، فرماتے ہیں میں اس جگہ کو دیکھتا جہاں حضور سجدہ کر رہے تھے، وہ آنسوؤں کے ساتھ تر ہو چکے، اتنا سرکار روئے۔ آپ کی چادر مبارک بار بار جسم سے صرف کر زمین پر گر جاتی تھی، حضور روتے جاتے تھے، بار بار کہتے تھے اللہ اللہ یہ میرے ساتھ آئے، میں تیری بارگاہ کے اوپر لے آیا، اللہ یہ میری کمائی ہے، میری ساری زندگی کا اثاثہ ہے کہ میں تیرے پاس لے آیا۔ بار بار بڑے ناز کے ساتھ اپنے اللہ کی حضور عرض کر رہے ہیں، بس یہ تھا ابو بکر صدیق پیچھے سے سرکار کو پکڑ کے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی مناجات کی انتہا ہو گئی، آپ کی آرزوؤں کی انتہا ہو گئی، آپ کا رب آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا، یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بہت زیادہ دعائیں فرما دی ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کا وقت ہوا، حضور اٹھے، جب سرکار باہر نکلے میرے نبی پاک کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دو دعائیں مانگی ہیں، ایک فتح کی دعا مانگی ہے، ایک بارش کی دعا مانگی ہے۔ ابھی صحابہ سے فرما رہے تھے میں نے بارش کی دعا مانگی ہے، آسمان سے بارش برسنے لگی، بڑی کھانڈے دار بارش۔ اور بارش کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی جو زمین تھی وہ پکی تھی، وہاں پر تلکن بن گئی، اور جو ان کی زمین تھی جہاں پر ریت تھی وہ پکی زمین بن گئی، اور پانی بھی انہوں نے جمع کر لیا، بارش کا ٹھنڈا شفاف پانی جمع کر لیا۔ اور حضور نے فرمایا میرے ساتھ اللہ نے رات کو وعدہ کر دیا ہے، میرا اور میرے اللہ کا وعدہ ہو گیا ہے، اب رب تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، فتح اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا۔ حضور صحابہ کو ساتھ لے کر نکلے، عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں سرکار کا چہرہ چمک رہا تھا، حضور زمین پر نشان لگاتے جاتے تھے، سرکار فرماتے جاتے تھے جا کر ابو جہل مر جائے گا، یا ادبا جو ہے وہ تڑپ جائے گا، یا شہبہ کی لاش تڑپے گی، فلاں بدماش جہاں مارا جائے گا، فلاں جو سرکش ہے اس کی جہاں لاش تڑپے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 70 جگہ پر نشان لگائے، اور حضور نے 70 جگہ نشان لگا کر فرمایا یا آپ کو مرے گا، یا آپ کو مرے گا، یا آپ کو مرے گا، یا آپ کو مرے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کیا پتہ کل کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہی نہیں کل کیا ہونا ہے، میں نے کہا حضور تو ایک دن پہلے بتا رہے سبحان اللہ، مرے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا بندوں کا عقیدہ بھی بڑا عجیب ہے، شب برات آتی ہے، شب برات کو کہتے ہیں کہ شب برات 1 سال پہلے اللہ جن بندوں نے مرنا ہوتا ہے نا ان کا رجسٹر اسرائیل کو دے دیا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں تاریخ مرنا ہے فلاں، میں نے کہا اسرائیل کو 1 سال پہلے بتا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ اسرائیل کو پہلے بتا دیتا ہے اپنے رسول کو نہیں بتا سکتا۔ سبحان اللہ، پیار سے سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا آپ یہاں پر مریں گے، سرکار نے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں تسلی ہو گئی، اب کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا، آج فتح ہماری ہے، سبحان اللہ، آج فتح ہماری ہے، لیکن میں صدقے جاؤں یہ کاروان جو بدر کے مقام پر اکٹھا ہوا تھا ان کی حالت یہ تھی ان کے پاس 2 گھوڑے 6 سریں اور 8 شمشیر۔ حفیظ جلندری کہتا ہے لشکر کی حالت یہ تھی، نقشہ یہ تھا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 سریں اور 8 شمشیر، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا پر کی تقدیر۔ آسمان کے فرشتے بھی رسول اللہ کے غلاموں کا نظارہ کرتے ہیں، یہ کیسی جماعت ہے، یہ 2 تلواریں لے کر نکلے ہیں، یہ 3 گھوڑے میں 2 گھوڑے لے کر نکلے ہیں، یہ 8 شمشیریں لے کر نکلے ہیں، ان کے پاس 2 گھوڑے 6 سریں اور 8 شمشیر، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا پر کی تقدیر، اور یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا
کملی والا. لشکر اپنے انداز میں، آپ کی حیت میں، اپنی کیفیت میں بڑا جدا تھا. اچھا جمع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، صبح کا وقت ہوا. جب جنگ شروع ہوئی نا 3 بندے کافروں کی طرف سے آئے اور حضور نے 3 بندے انصار کی طرف سے بھیجے. سبحان اللہ. تو قریش کہنے لگے ہم انصاریوں کے ساتھ نہیں لڑیں گے. سبحان اللہ. جو قریشی آئے ہیں نا ان کو ہمارے مقابلے میں بھیجو. اب جب انہوں نے اسلام کی غیرت کو للکارا نا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اپنے چچا حضرت ابی حمزہ پر پڑی. سبحان اللہ. جن کو اسد الرسول کہا جاتا ہے، اسد اللہ کہا جاتا ہے. اپنے چچا حضرت ابی حمزہ کی طرف اشارہ کیا. اللہ کا شیر بھائی کے نگاہ میں آیا. سبحان اللہ. حضور نے مولا علی کو دیکھا. سبحان اللہ. پہلی جنگ ہے بدر کی اور انتخاب علی کا ہو رہا ہے. فرما علی آ جا. اسلام کی عزت کو للکارا گیا ہے، مولا علی آ گئے. ڈیلی کی طرح سے اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کو بھیجا تو اب حضرت ابی حمزہ اللہ کے شیر مقابلے کے اندر ولید کے شیبہ کے ٹکڑے کیے. ولید آیا مولا علی کے مقابلے میں، اس کے ٹکڑے کیے. تیسرے جو مجاہد تھے اسلام کے حضرت قتیبہ وہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، کچھ شہید ہوئے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جنگ جو ہے علی جیسا شیر اور امیر حمزہ جیسا دلیر، ان کا سامنا کون کرے گا؟ اللہ کی قسم مسلمانوں کے سامنے ان کی قدم اس طرح اکھڑے آج تک کفر کے پیر جمے ہی نہیں. سبحان اللہ. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا، حالت یہ تھی کہ جب انہوں نے دیکھا تھا کہ اس طرح لڑائی نہیں ہوگی تو انسان کا رنگ پڑا، ایک دوسرے پر تلواریں لے کر نکل پڑے بغیر کسی قانون کے، لڑائی شروع ہو گئی. اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے 3000 فرشتے آسمانوں سے نازل. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. اللہ نے 3000 فرشتوں کی جماعت نازل کر دی. حضور کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میدان میں جانے کو، تلوار پاس نہیں ہے. میرے حضور نے تو چھڑی اٹھائی، حضور نے چھڑی ان کے ہاتھ میں پکڑائی، فرمایا جہاں لے گا یہ تلوار کا کام دے گی. تھوڑی دیر کے بعد دوڑ کر آیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ عجیب ہو گیا. حضور نے فرمایا کیا؟ یا رسول اللہ کافر کے پیچھے دوڑا ہوں، میرے پاس تلوار نہیں چھڑی ہے، میں نے چھڑی اس کی طرف لہرائی ہے. یا رسول اللہ گردن کٹ کے زمین پر گر گئی ہے. یا رسول اللہ کبھی چھڑی کے ساتھ بھی گردن کٹی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی. اچھا یہ سارے کا سارا جو چیز ہے آپ دیکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر صحابہ اپنے گھر بیٹھے رہتے فرشتے نازل ہوتے؟ بولو نہیں بھائی. اگر اس بات پر روتے رہتے کہ بھائی دیکھیں نا ہمارے پاس معیشت بڑی کمزور ہے، دیکھیں نا ہمارے پاس سامان ہی نہیں ہے، دیکھیں نا ہماری تو اپنے گھر نہیں ہے، دیکھیں نا ہمارے تو بچوں کے لیے کھانے کے پاس سامان نہیں ہے، یہاں پر تو خوراک پوری نہیں ہوتی، لڑائی کیسے کریں؟ یہ باتیں کرتے رہتے. نام رب فرماتا ہے نکلے تھے اللہ رسول کے سہارے پہ نکلے تھے. رب فرماتا ہے جو میرے سہارے پہ نکلتا ہے میں اس کو بھی آسرا نہیں چھوڑتا. اور پھر یہ بڑی خوبصورت بات کی علامہ اقبال نے، کوئی مولوی اس راز کو سمجھے یا نہ سمجھے، ملک کے حکمران اس راز کو سمجھے یا نہ سمجھے، علامہ اقبال نے بات کی ہے. علامہ اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. فضائے بدر، ماحول کو ایسا بناؤ، اور پہلے ماحول بناؤ. تم نے ملک کے اندر خوف، گھروں کے اندر خوف جاری کیا ہے. امریکہ مار دے گا، اسرائیل طاقتور ہے، ہمارے پاس نہیں سکتی ہے، ہم نہیں سکتے، ہماری یہ چیز کمزور ہے. تم نے تو لوگوں کو ڈرا کے بیوی بلی بنا کے اندر رکھ دیا ہے. اللہ کی قسم جب ماحول ایسا بنایا جاتا ہے کہ پرواہ نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کی خاطر لڑنے کے لیے نکلے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جواب کیا آتا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت
بعد میں تسی جو کچھ کرو دے اب دیکھو نا میں روزہ رکھے سارا دن پہ ادا کر سبحان اللہ بھی آرام نہ دیکھو دسو مسلمانوں کی پہلی جنگ مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی کفر کی کمر ٹوٹ کے رہ گئی ہمیشہ واسطے کفر سر نگو ہو گیا اجے تک ایک نعرہ تسا نہیں مارا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاری نعرہ حیدری یا علی حاجی طارق صاحب دیکھ لو یہ آپ نے مفیدہ لو ہاں تے آگے کیا ہے آگے تھوڑا ہو جاؤ نا پیچھے بتے آ نعرہ تکبیر اللہ اکبر ڈاکٹر صاحب مارو کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاری نعرہ حیدری یا علی حضرات میں گل ہو کر میں بخاری صاحب آ گئے روا دے ساڈا فکرانے کا بھی دسو لوگوں نے فکرانا ہر بندے ادا کرنا چاہیے تو زیادہ پڑھتے ہیں 40 کم از کم بندے ضرور ادا کرو عید کے پہلے ادا کرنا چاہیے غریب لوگوں کو پہلے دینا چاہیے انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ دعوے کے دے کے پہلے دینا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز روزے تراویح زمین اسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں جب فطرانہ ادا نہ کرو قبول نہیں ہوتے فطرانہ بھی لازمی ادا کرو یہ اتفاق بھی غصہ بہن ہے یہ روزہ ختم ہونا ہے تو اتفاق بھی پڑھنا جناب اتفاق پڑھنا وہ بھی تیاری کر لو اس کے علاوہ ختم شریف قاری صاحب قرآن پاک سنا رہے ہیں تو ختم شریف بات کے بغیر آخر کوئی کہ تھوڑا دروازہ کو پہلے لوگ جاتے ہیں آپ نے یہ بھی چنگی گل کوئی وہ بھی قاری صاحب ڈاکٹر صاحب یا شریف صاحب جڑے ذمہ دار ہیں ضرور پیش کر دیں باقی گل اج اصحاب بدر تے مسلمان کامیاب ہوئے اللہ کی قسم عید فتح ہوئی نا عید فتح ہوئی کہ تسی اندازہ لاؤ 17 مسلمان شہید ہو تے 70 کافر قیدی بنا سبحان اللہ کی ہوا 70 قیدی بنائے نا ہن سنیا دیکھتے دا فائدہ کی ہوگا قیدی بنا لے تو حضور نے فرمایا انہاں کی کریے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر اپنا مشورہ سے تے پاس یہ گل ہوئی کہ انہاں وچ جڑے بندے پڑھے نا وہ ساڈے ان پڑھ بندے پڑھا چھڈن واہ سبحان اللہ اگر کتنا فائدہ ہو گیا بغیر فیس تو ٹیچر بغیر فیس تو کالج قائم ہو گئے سکول قائم ہو گیا مدینے کے اندر اچھا ایک تو یہ فائدہ ہو گیا کہ یہ تو پڑھائی شروع ہو گئی دوجا حضور نے فرمایا جڑے پڑھے نہیں وہ مال جمع کرا فدیہ دے مسلمانوں کی معیشت کمزور سی فدیہ دیتا اور بے بڑا فدیہ دیتا حضرت عباس حضور کے چچا آخر میں یار سنا میرے کو کوئی نہیں کھا رہا سبحان اللہ آپ نے سبحان فرمایا کہ اللہ میری چچی عمر فضل کو اینے پیسے دے کے اینے زمین میں دب کے جڑے آئے ہو کہ جدو گل سنی نا تو سوے کلمہ پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ آخر یار سنا بالکل گل نہیں تیجا بندہ ہی کوئی نہیں ایک اور بندہ پڑھیا نوفل دا ناس حضور نے فرمایا لیا فدیہ آخر میرے کو کچھ نہیں حضور نے فرمایا او جدے اندر 1000 نیزہ تو زمین میں دبا دے سبحان اللہ وہ 1000 نیزہ کٹ کے سن دے چھڑ سے چھڑ دے سبحان اللہ اللہ کی قسم نے کلمہ بھی پڑھیا 1000 نیزہ بھی آیا ہن تسی دیکھو کہ معیشت کیویں مضبوط ہوئی کہ مسلمان تعلیم یافتہ سکول بھی قائم ہو گئے اور اس کے بعد جناب پیسے بھی آ گئے اور اس کے بعد اعلان حرب تلواراں وہ بھی آ گئیاں نیزے بھی آ گئے مسلمان مضبوط ہو گئے آئندہ جنگاں واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں تواڈے واسطے عزت ہے جہاد میں تواڈے واسطے زندگی ہے سبحان اللہ جڑیاں قوماں لڑنا نہیں جاندیاں وہ قوماں زندہ رہنے دا حق بھی انہاں حاصل کوئی نہیں حضرات گرامی تے میں اینا چیزاں ہوندی